من کان لہ سعۃ ان یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہو مالدار ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے بخل کی وجہ سے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، میرا پیغام اس شخص تک پہنچا دو کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہا ہے عید کے دن عید نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آنا، اس کو بتا دو میری جانب سے، یہ آپ نے پیغام بھیجا اس کو۔ روپے پیسے اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، جس کو اللہ نہیں دے گا وہ کہاں سے لائے گا، اللہ ہی دے دیتا ہے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا صدیق تسنین کا، یا صدیق اور یا صدیق تاجدین کا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو دولت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت نے لازم کی ہے، بہت آسان حکم ہے، ضرورت کی چیزوں پر بالکل زکوٰۃ فرض نہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان کیوں نہ ہو، مکان کے اندر جو چیزیں ہیں، فرنیچر ہے اور ایسے فرش فروش ہے، کھانے کے برتن ہیں، بسترے ہیں، ان میں کسی ایک چیز پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ نئے مکان کے سامنے پرانا مکان کھڑا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ آپ کے گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال بھی نہیں ہوتے، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ کے ٹرنکوں میں اور الماریوں میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اتنا آسان حکم۔ زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ سونے اور چاندی پر، نمبر 2 نقد پیسوں پر، نمبر 3 مال تجارت پر۔ تجارت کے لیے جو مال آدمی کے پاس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دکانداری کرتا ہے تو دکان کا حساب کر لے، 1 سال کے بعد سٹاک چیکنگ جس کو آج کہتے ہیں، یہ دیکھے میرے دکان میں کتنا اسٹاک موجود ہے، 10 لاکھ کا اسٹاک ہے، اس میں دیکھا کہ 7 لاکھ تو व्यापारी کے ہیں، اس لیے 7 لاکھ تو مائنس ہو گئے، 3 لاکھ ہے۔ سال بھر جتنا کمایا اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو خرچہ ہوا، جو موجود ہے ضرورت سے علاوہ ہے، تمام ضرورتیں پوری ہو گئی سال بھر کی، اب آپ کے پاس اتنے پیسے، اس میں اللہ تعالیٰ نصف نہیں مانگتا ہے، 1/4 نہیں مانگتا ہے، بالکل نہیں، 40واں حصہ مانگتا ہے کہ 97.5 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، 2.5 روپے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے غریب بھائیوں کو دے دیں۔ اور عجیب معاملہ ہے، فرمایا بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھی کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھا کو بھی دے سکتے ہیں، ہاں 2 کو نہیں دے سکتے۔ کس کو؟ اصول اور فروع۔ اصول کے معنی آتے ہیں جن سے یہ دنیا میں آیا ہے، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور جو ہماری شاخیں آگے جا رہی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ہے پوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ فروعات میں سے، پھر وہ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ مالدار ہیں، آپ خود ان کا خرچہ اٹھائیے، کیوں زکوٰۃ دو گے ان کو؟ تو اتنی آسانی ہے کہ بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب کے اندر ایک فرق ہے، اس کو آپ سن لیں۔ کیا؟ آپ مکان میں رہ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں، قربانی بھی اس کے وجہ سے آپ پر واجب نہیں۔ آپ کے گھر میں برتن ہیں، قربانی اس پر واجب نہیں۔ ہاں اگر ضرورت سے زائد چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، جیسے تانبا پڑا ہوا ہے اوپر والی منزل میں، سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا، آپ کے ٹرنک میں وردن 10-15 سوٹ ہے، 2 سوٹ آپ استعمال کرتے ہیں، باقی 8 سوٹ تو جو کے تو رکھے ہوئے ہیں۔ بہو تشریف لائی تھی تو تانبے کا ایک صندوق بھی ساتھ لائی تھی، وہ انڈر لاک ہے، اس پر تو تالا چڑھا ہوا ہے، کبھی تو اس کو ڈھکن بھی نہیں کھولا، اس لیے کہ نہ چوہوں کا ڈر ہے نہ اور کاغذ کے کیڑے کا ڈر ہے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب بالکل نہیں، کیونکہ مال نامی نہیں، مال تجارت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی کہ یہ سامان آپ کے یہاں
یہ ضرورت سے زائد ہے۔ پھلدار درختوں پر ان کی وجہ سے قربانی لازم نہیں۔ اخروٹ کے درخت ہیں، سیب اور ناشپاتی اور آڑو اور گلاس، یہ سب ان کی آمدنی جو ان سے پھل ہم کو ملے گا اس پر تو عشور ہے، لیکن خود درخت پر کچھ بھی نہیں، درخت کے پھل پر۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہ درخت ہیں جو پھل نہیں دیتے ہیں، جیسے چید ہے، جیسے کیکر ہے، جیسے اور سفیدہ ہے، اگر یہ ضرورت سے زائد ہیں، یہ تو ضرورت سے زائد ہے ہی، 10 سال سے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی 2 سال 3 سال کے بعد آپ کی کچھ ٹہنیاں اس میں سے شاخ تراشی کر کے اس کو نیچے گرا دیا، باقی وہی پڑا ہو رکھا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی گھر والے کے اوپر، اس کو نظروں میں رکھے تو پھر ہم سب پر انشاءاللہ المستعان قربانی لازم کسی نہ کسی اعتبار سے ہو ہی جائے گی۔ اب گھر کے سارے افراد پر قربانی لازم نہیں، کتنا آسان اصول ہے، ہمارا دین سارا آسان ہے، مشکل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ 10 افراد گھر میں ہیں، 10 کے 10 پر قربانی لازم بالکل نہیں، جو جائیداد کا مالک ہے بس اس پر قربانی لازم ہے، وہ تو ابا جان ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو ان پر بالکل سرے سے زکوٰۃ بھی لازم نہیں اور ان کے اوپر قربانی بھی لازم نہیں۔ اب والدہ محترمہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر والدہ کی اپنی جائیداد ہے، سونا ہے اس کے پاس اور مہر کے پیسے، ویسے جب بوڑھی ہو جاتی تو پھر وہ کہاں رہیں گے، وہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے، اور جو جوانی میں تمنائیں تھی کہ اتنا سونا اور وہ بھی آہستہ آہستہ دل سے نکل ہی جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں۔ اور نصاب ہے، آج کے دن میں نصاب ہے 24,500 روپے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اور 1 گرام چاندی آج 40 روپے بھی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے والدہ پر بھی قربانی لازم نہیں، اگر پیسے اس کے پاس کتنے ہوں، وہ سب امانت ہے، وہ خزانچی ہے، وہ جائیداد کی مالک نہیں، تو صرف 1 قربانی۔ اور اگر اولاد بالغ ہے، کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتا ہے، دوسرا دکان میں کام کر لیتا ہے، لیکن ساری آمدنی والد کے پاس پہنچائی جاتی ہے، دکان کی آمدنی بھی اور جو کھیتوں وغیرہ میں، تو یہ سب اس کے معاون و مددگار اور ہیلپر ہے، ان میں مالکانہ حقوق کسی کے نہیں، جائیداد کا مالک ان اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کتنا آسان ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بڑا بیٹا کماتا کچھ نہیں، جو کماتا بس گھر میں ہی کام کرتا رہتا ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے، شادی ہوئی ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس مہر کی رقم موجود ہے، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب اس گھر میں جہاں 10 افراد ہیں، ٹوٹل 2 قربانیاں لازم ہو جائیں گی، ایک تو ابا جان کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، دوسری دیدی جان، یہی بہو، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی صاحب نصاب ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہے، باقی کسی پر قربانی لازم نہیں۔ اب اگر ان کو الگ الگ قربانی کرنی ہے تو 2 بکرے لائیں، 2 بھیڑ لائیں، اور اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، 7 کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گی، اور قربانی سب سے پہلے ان 2 حضرات کی قربانی متعین کرنی ہے کہ اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ اب بچے ہمارے پاس 5 حصے، کتنے؟ چونکہ نفل ہیں، نفل میں ہم کو اختیار ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے مرحومین ہیں، والدین گزر چکے ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہم ان 5 حصوں میں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام، اس میں آسانی ہے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک دکانداری کرتا ہے اور وہ دکان کا حساب اپنے پاس ہی رکھتا ہے، والد صاحب زندہ ہے، والد صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی دکان آپ کی ہے، کوشر پٹ کارزان تھے، کارزان، البتہ کچن کا سامان اور دوسری ضرورتیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب وہ آٹا بھی لاتا ہے، چاول بھی لاتا ہے، اور تیل اور مسالہ بھی لاتا ہے، لیکن باقی دکان کی ساری آمدنی اس کے پاس ہے، اس نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، اور والد صاحب اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا،
اور والد صاحب یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے اولاد جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائیں اپنے اپنے اعتبار سے. یہ بیٹا تو دکانداری کرتا ہے 10-15 سال سے، اس لیے آپ تو اس کو اسی لائن میں لگا دیں گے. اب ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ دکان تو بڑے بھائی صاحب کی ہے. والد صاحب اس سے صرف خرچہ لے لیتے ہیں، باقی دکان کا سارا حساب اسی کے پاس ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ دکان کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کی آمدنی ہے اس میں والد صاحب مداخلت نہیں کرتے ہیں. تو قربانی کے وقت اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی بقدر نصاب اس کے پاس موجود ہے. اور جو بیٹا نوکری کرتا ہے ساری تنخواہ لا کے اپنے والد صاحب کے حوالے کر لیتا ہے، صرف جیب خرچ رکھتا ہے موبائل کے لیے اور اسکوٹر اور گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں اگر گاڑی ہے اس گاڑی کی وجہ سے نہ قربانی لازم ہے نہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اسکوٹر ہے اس اسکوٹر پر نہ تو زکوٰۃ لازم ہے نہ اس کی وجہ سے قربانی لازم آ جائے گی. کیوں؟ وہ ضروریات زندگی کے اندر داخل ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کا احتیاج ہے. تو اگر سارا والد صاحب کو حوالے کر لیتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اور جو جی پی فنڈ وہ کاٹتا ہے ہر مہینے، اگر گورنمنٹ اپنے اصول کے اعتبار سے اس سے جی پی فنڈ لیتی ہے چاہے نہ چاہے، تو جتنی مقدار گورنمنٹ نے خود اس پر لازم کر لی ہے اور خود اس کے تنخواہ سے اس کو کاٹ دیتی ہے اور رکھتی ہے اپنے پاس، تو زکوٰۃ کی وہ رقم جتنی بھی جمع ہو شرعی اصول کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں، اس کی وجہ سے اس پر قربانی بھی لازم نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا فی الحال مالک ہی نہیں. البتہ جو رقم وہ اپنی مرضی سے، جیسے گورنمنٹ 2000 کاٹتی تھی اور یہ ہر مہینے 4-4 ہزار روپے ڈال دیتا تھا، یہ جو 2-2 ہزار ہر مہینے کے ہیں، 1 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، 1.5 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، یہ 30,000 ہو گئے ہیں، 24,000 سے علاوہ 24,500 یا اس کے علاوہ. تو شرعی اعتبار سے اس پر قربانی بھی لازم ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، اگرچہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے اس کو بھر دیا ہے جی پی فنڈ کے نام پر اور اسی کھاتے میں اس کا جمع ہے. تو یہ اصول بنا کے رکھا ہے شریعت نے. اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس وقت والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا اسی وقت شرعی اعتبار سے وہ ساری جائیداد تمام ورثاء میں تقسیم ہو گئی، چاہے ہم تقسیم کریں یا نہ کریں، یعنی وہ تو وارث بن گئے. اب 4 بھائی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 لاکھ روپے اس کے بینک میں ہیں، آپ نے پاس بک دیکھ لیا اس میں 2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، تو یہ 4 بھائی صاحب نصاب ہیں، اس لیے کہ 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50 اور 50 ان کو ملیں گے. شرعی اعتبار سے یہ صاحب نصاب بن گئے. اب ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا، اب 4 قربانیاں کرنی پڑیں گی. کتنی؟ 4، کیونکہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے. اس قربانی میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اسے قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو مال میں برکت فرماتے ہیں اور اس کے بعد پوری امت پہ اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی. ہر بال کے بدلے میں. ہم نے کہا حضرت صوف کا کیا حکم ہے؟ یعنی اون کا. ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی. اب اندازہ لگائیے، آپ نے 1 بھیڑ ذبح کر لیا، 1 بکرا آپ نے ذبح کر لیا، اور اسی طرح سے آپ نے بڑا جانور ذبح کر لیا، کتنے کروڑوں بال اس کے بدن پر ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی کمپیوٹر نکل جائے کسی زمانے میں، ہاں اس میں جو ہے وہ بتا دے گا اتنے ہیں، لیکن فی الحال تو ایسا کمپیوٹر ہم نے سنا نہیں. اتنی کروڑوں کروڑ نیکیاں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے کوئی عمل بھی نہیں. قربانی کے دنوں میں آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کر لیا، غریبی میں تقسیم کر لیا، لیکن قربانی نہیں کی. 1 کروڑ روپے خرچ کیا، 1 کروڑ کا ثواب تو الگ ہے، لیکن قربانی باقی رہے گی. اور 1 کروڑ روپے خرچ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان دنوں میں اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے اگر آپ نے چند ہزار کا بکرا لایا اور اس کو ذبح کر لیا، جتنے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہو جائیں. قربانی کا حکم امت کو الگ دیا گیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ قربانی کا حکم دیا گیا. اس کی تشریح کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اور بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. الکوثر خیر کثیر، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ قلیل نہیں، کثیر در کثیر ہے، کثیر در کثیر. اس میں آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی بزرگی، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی امت، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اور حوض کوثر، دریائے کوثر، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. الکوثر. فصل لربک وانحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے آپ نمازیں پڑھ لیجئے. وانحر، اور قربانی کر لیجئے. اور یہ بھی رعایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص ہے، اس کے گھر میں ایک بڑا جانور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے میں اور کسی کو شریک کر لوں، ہمسائے کو، اپنے کسی اور بھائی کو، اور ان سے پیسے بھی لے لوں. اپنے گھر میں جانور ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اس کی بھی اپنے گھر میں جانور نہیں، آپ نے خریدا اس کو، اکیلے کو خریدنے کی اتنی ہمت نہیں ہے بھائی اتنے، ہاں مل کر خرید لو. تو 7 آدمی مل گئے اور 7 آدمی نے ایک جانور خرید لیا، ساتوں کی جانب سے آدھا ہو جائے گا. یہ بھی کتنی آسانی ہے. آپ 2 بھائی ہیں، انہوں نے ایک بڑا جانور خریدا، 7 حصے اس میں کتنے؟ اب کیسے تقسیم کریں گے؟ اس نے 5 حصے لے لیے، اس نے 2 لے لیے، اجازت ہے. اور اگر آپ نے 7,000 میں بالفرض وہ خریدا ہے، 5,000 یہ دے گا، 2,000 یہ دے گا. اور اگر آپ اس نے 4 حصے لے لیے، اس نے 3 لے لیے، 7,000 میں بالفرض جانور آ گیا، 4,000 یہ دے دے گا، 3,000 یہ دے دے گا. گوشت کی تقسیم کیسے ہو جائے گی؟ 4 حصے ادھر کو رکھ دیں گے، 3 حصے ادھر کو رکھ دیں گے، بہت آسان ہے. اور اگر 3 حصے اس نے لے لیے، 3 حصے اس نے لے لیے، کتنے ہو گئے؟ 6. 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 7 سے کم رکھنے کی اجازت ہے.